العلم ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی۔ دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی۔ العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہم پہنچ چکے ہیں 7ویں سلسلے کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ سکھر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے۔ یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے سکھر اور مدینۃ الاولیاء ملتان، یعنی پنجاب کے ایک شہر کا مقابلہ ہو رہا ہے صوبہ سندھ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور اس مقابلے میں یہ پہلی بار شامل ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے اور ان میں سے کون سی ٹیم ایسی ہوگی جو یوں سمجھیے کہ ایک ایسے پڑاؤ کی طرف چلی جائے گی جہاں سے نکلنا آگے کی طرف کچھ مشکل ہوگا۔ اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھولوں میں سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ علم دین کا گویا خزانہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے تاکہ آپ ان سوالات جوابات کو لکھ کر اپنے پاس بھی علم دین کا خزانہ جمع کر لیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا 7واں مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور سکھر کی ٹیموں کے درمیان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سکھر ہے ہمارے ساتھ اور مدینۃ الاولیاء ملتان مکی کے اسلامی بھائی ہیں۔ اب تک جتنے مقابلے ہو رہے ہیں وہ مکی ٹیمز کے درمیان ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب مکی ٹیمز کے مقابلے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر مدنی ٹیمز کی باری ہوگی اور پھر بہت سارے شہروں کے اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوگی۔ دائیں طرف میرے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک چہرہ ان میں سے کچھ شناسا ہے، جو ذہنی آزمائش پابندی سے دیکھتے ہوں گے وہ شاید انہیں پہچان گئے ہوں گے، لیکن آئیے پھر بھی ہم ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی باری باری اپنا نام بتائیں گے۔ محمد شہباز اتاری۔ جی محمد جمیل انجم اتاری۔ محمد جمیل انجم اتاری۔ جی محمد شہزاد رضا اتاری۔ ماشاءاللہ۔ شہباز بھائی اپنا تعارف، نام تو آپ نے بتایا، کس شعبے سے تعلق ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑی اپنی چیئر آگے کر لیں گے۔ جی فرمائیے۔ I have done master degree in economics from the Bahauddin Zakaria University, Multan, ماشاءاللہ۔ and recently, by the grace of Allah and by the faizan of my murshid, I have get a government job in MEPCO. اچھا، آپ میپکو میں جاب بھی کرتے ہیں اور آپ نے ماسٹرز کی ڈگری بہاؤدین زکریا ملتان سے کی ہے۔ مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ کین وی ایبل ٹو ٹاک یو ان اردو اور جسٹ وی ہیو ٹو میک اے کویسچن ان انگلش؟ ہم اردو میں بھی آپ سے بات کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی دوسرے اسلامی بھائی اپنا تعارف کرائیے۔ الحمدللہ میں مجلس اجارہ میں ہوتا ہوں باب مدینہ میں، اور مجلس اجارہ میں میری ذمہ داری ہے ایک براہ راست ذمہ دار کے نام سے،
اور مختلف شعبہ ہیں دعوت اسلامی کا، ان کو ہم جو ہے وہ ٹھیک دیکھتے ہے، ہیں. لیکن آپ کا تعلق ویسے ملتان سے، جی مدینہ بالکل، اولیاء بیسیکلی ملتان میں وہاں سے سے ماشاءاللہ. belong غالباً کرتا سیزن 6 کے جو فائنلسٹ تھے اس میں آپ جی ہاں، موجود بالکل، تھے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم جمیل انجم بھائی سے مل رہے ہیں. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو ذہنی آزمائش سیزن 6 کے فائنل میں جیتنے والی ٹیم میں شامل تھے. انہوں نے مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ جیتا. جمیل انجم کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ذہنی آزمائش میں ہماری پوری مجلس جب یہ جواب دیتے تھے، ان کی تیاری ہم نے دیکھی تھی، کمال ماشاءاللہ ان کی تیاری تھی. سیزن 7 میں کیسا پیش کرتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس آئے تھے، ان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ مل چکا اور انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ 40 سال سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو ویزا نہیں ملتا، مجھے کسی اور کو گھر میں سے ساتھ لے جانا پڑے گا اور ان کے پاس دوسرے کی ٹکٹ کی گنجائش نہیں تھی. تو میں نے کہا چلیں ذہنی آزمائش پھر ہو رہا ہے، پھر آ جائیے، پھر جیت جانا اور پھر گھر میں سے کسی کو بھی لے جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کے تحت یہ ایک بار پھر آئے ہیں. میری دعا ضرور ہے ان کے ساتھ. ذہنی آزمائش تو ایک بہانہ ہے، اللہ کریم ان کو جلد از جلد مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جی ہمارے تیسرے اسلام بھائی. جامعۃ المدینہ ملتان شریف درجہ ثانیہ. درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہیں. بڑا مکسچر ٹیم بھیجی ہے ملتان والوں نے کہ ایک ہمارے دنیاوی طور پر کوالیفائڈ ماسٹرز کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جمیل انجم آپ نے درس نظامی کیا ہے، درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو ایک مدنی عالم دین گویا ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں. تو دیکھیں جناب ان کے مقابلے میں جو سکھر والوں نے ٹیم بھیجی ہے ان کا کچھ تعارف لیتے ہیں. جی محمد فراز خان، جی درس نظامی، شعبہ درس نظامی، جامعہ غوثیہ رضویہ سکر. ارے واہ ماشاءاللہ. آپ نے درس نظامی کر لیا ہے یا کسی درجے میں ہیں؟ دورہ حدیث میں ہوں. دورہ حدیث میں ہے ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی محمد دانش رفیق، شاہ لطیف سے BS ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں، 3rd ایئر ہے. ارے واہ مائی جناب. چلیں جناب. جی واحد بخش اتاری، جامعۃ المدینہ سکر، درجہ خامسہ. درجہ خامسہ، دورہ حدیث کے طالب علم. بالکل ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بیلنس سی ٹیم ہے اور ایک دنیاوی طور پہ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو مذہبی طلباء بھی ہیں، اسکول کالجز کے طلباء بھی ہیں، دینی طلباء بھی ہیں. دیکھتے ہی ہیں کہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے اور کون سی ٹیم آج اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچتی ہے. انشاءاللہ ان کا تعارف ہو چکا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون کون جواب دے گا؟ چلیں جناب جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی بات ہوئی ہے. ایک ایسی عظیم ہستی بھی گزری ہے کہ جنہوں نے خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا دیدار کیا؟ کیا بات ہے مدینے کی. آپ نام سنیں گے تو طبیعت اور خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بتائیے کیا تحفہ دیں گے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان اللہ. میری ون آف فیوریٹ کتاب ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس کتاب کا دیدار کروائیے ذرا. یہ سیرت مصطفیٰ ضرور پڑھیں، یعنی اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. مبلغین کے لیے تو یہ ایسا خزانہ ہے، آپ نہ جانے اس میں سے کتنے بیان کر سکتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید میں نے اس سے 20 بیانات کیے ہیں. اتنی شاندار کتاب ہے، پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک کی سیرت پر ضرور یہ حاصل کیجئے. جی جواب دیجئے وہ کون سے بزرگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام بھی بتائیں گے؟ نعمان بن ثابت. اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ منڈی بہاؤدین. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ عطار. ثناء اللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام. سبحان اللہ، کیسے کیسے انعامات اللہ والوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں. جواب ان کا درست ہو گیا ہے جناب. شروع کرتے ہیں اب ہمارا مقابلہ باب مدینہ الاولیاء ملتان اور سکھر کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. آپ دونوں سے 10 سوالات پوچھے جائیں گے. پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. جی ہر سوال پر آپ کو 25 سیکنڈ ملیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی 4 راؤنڈز تک. آخری راؤنڈ سے پہلے آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں، مگر ایک بار یہ آپشن آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد وہ آپشن نہیں ہوگا. آپ مشورے کے بعد جو جواب دیں، اگر وہ غلط ہوگا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. وقت گزرنے کے بعد جواب دیں گے تو بھی آپ کو نمبرز نہیں ملیں گے. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. مصیبت سے حفاظت کا نسخہ کیا ہے؟ بہت سارے مصیبت زدہ آج ہمیں سن رہے ہوں گے. آج آپ کو مصیبت سے حفاظت کا نسخہ ملنے جا رہا ہے. توجہ سے سنیے.
جی رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تجھے باوضو نہ ہونے کی صورت میں تکلیف پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا. حضرت اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سکھر والوں کی. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جناب وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. اور ابھی بے وضو کی جو بات ہم نے سنی, مصیبت زدہ کو چاہیے کہ وہ با وضو رہے تو انشاءاللہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. جی بتائیے. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل کیا ہو. بات ہے, کیا بات ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وضو کیجئے اور کلمہ شہادت ضرور پڑھیے. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ اسلامی بہنیں غور سے جواب سن لیں. اگر نیل پالش ہاتھ پہ لگی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے. اگر ایسے ہی غسل کر لیا گیا تو غسل نہیں ہوگا, دوبارہ وضو کیا تو وضو بھی نہیں ہوگا. جی جناب, اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے, ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اور بہت اہم مدنی مشورہ مسئلہ بھی ہے کہ غور کیجئے, اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے کہ اگر نیل پالش لگائیں تو نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کو ریموو کر دینا چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. سکھر والوں کی باری ہے. زخم پر پٹی لگی ہوئی ہو تو غسل کس طرح ہوگا؟ آج جناب وضو اور غسل کے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. جی اگر زخم پر پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اگر اس پٹی کو دھونے سے زخم بڑھ جائے گا یا پھر اس کو اتار کر وضو کرنے سے زخم میں اضافہ ہو جائے گا یا نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں پٹی پر مسح کر دینے سے وضو اور غسل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بڑا مشکل مذہب ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, بڑی سختیاں ہیں. میں یہ کہتا ہوں, بلکہ یہ پروفڈ ہے, دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ. زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ آسان مذہب ہے جس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں شریعت کی طرف سے موجود ہیں, وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اسلام سے دور رہ کر اسلام کی سختیوں کی بات کرنے والے ذرا مذہب کے اندر آ کر شریعت کو پڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل تو کریں, پھر پتہ چلے گا کہ کتنی آسانیاں ہیں, کتنی پیاری بات ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبز لائٹ جلتی ہے جب یہ جواب دیتے ہیں, اور امید ہے کہ دل میں بھی ایک سبزی جو ہے وہ سبزہ سا آ جاتا ہوگا, مگر کوشش کیجئے کہ آج ہمارے منچ پہ سرخ لائٹ جلنے ہی نہ پائے. باری ہے مدینہ الاولیاء والوں کی. کتاب پر کسی چیز کو رکھنا کیسا ہے؟ کتاب پر کسی چیز کو رکھنا منع ہے, چاہے قلم ہی کیوں نہ ہو. آگے بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بات تو اگر آپ نے ٹھیک کر دی ہے. ادب یہ ہے کہ کتاب پر کوئی دوسری چیز, یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے, بلکہ جس صندوق میں کتاب رکھی ہے اس چیز پر بھی کچھ نہیں رکھنا چاہیے. یہ کتاب کا ادب ہے. مجھے ایک یوں سمجھیے کہ چٹکلا یاد آ گیا. کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے کسی کو کتاب تحفے میں دی. پڑھنے کے لیے لوگ لیتے ہیں, کتاب لی, تحفے میں نہیں لی, کچھ عرصے کے لیے لی کہ میں کتاب میں پڑھ کر واپس کر دوں گا. تو وہ صاحب کتاب جب پڑھ کر واپس آئے تو اس کتاب کے اوپر برتن رکھنے کے داغ تھے. جیسے کیا نام ہے, پیالہ رکھ دیتے ہیں لوگ, کھانے پینے کی پلیٹ رکھ دیتے ہیں. اب جن کی کتاب تھی ان کو کافی افسوس ہوا. دوسری بار وہ کتاب مانگنے آئے تو انہوں نے کتاب بھی ساتھ دی اور پلیٹ بھی ساتھ دی. کہ کھانا اس میں کھانا, کتاب پڑھنے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتاب کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے. جناب باری ہے سکھر والوں کی, اور سکھر والوں سے سوال یہ ہے کہ جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جس صفحات وغیرہ پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہے, جیسا کہ دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے اس پر کمپنی وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا استعمال کرنا منع ہے.
میرا سوال تھا جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہو ذرا دوبارہ جواب دیجیے گا، ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جن صفحات پر کوئی عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہو تو اس کا استعمال کرنا منع ہے، مکروہ ہے. اور ان میں پڑیا وغیرہ باندھنا، ان کو کسی ایسے استعمال میں لینا جو عام طور پر استعمال میں نہ لیا جاتا، یہ منع ہے. جی، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، دسترخوان یا بچھونے پر اشعار یا کسی بھی زبان میں عبارات ہوں، جیسا کہ کمپنی وغیرہ کا نام وغیرہ تحریر ہو، ان کا استعمال بھی منع ہے. یعنی دیکھیں عبارت کا، لکھائی کا کس قدر ادب ہے کہ اس کو دسترخوان پر نہیں ہونا چاہیے، دریوں پر نام لکھا ہوتا ہے، پھر پڑیا باندھ کر دے دیتے ہیں. آج کل ہوٹلوں کے اندر جو خاص طور پہ نارمل سے چائے وغیرہ کے ہوٹل ہیں، ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے، تو وہ جناب وہ ٹیلی فون کی ڈکشنری پھاڑ پھاڑ کے دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اخبار ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، لوگ اسی سے ہاتھ پہنچ کر پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ رسول کا نام بھی ہو سکتا ہے، تو برائے کرم ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں. جواب ان کا درست ہے. نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ وطر کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک. جی جناب، وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں، وتر کا وقت تو پتہ چل گیا، مگر یہ بتائیے کہ وتر کب پڑھنا افضل ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ رات کو اٹھ کر وہ ادا کر سکے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے تہجد ادا کرے پھر اس کے بعد وتر ادا کرے. تو یہ وتر پڑھنا، اس طرح پڑھنا وتر افضل ہے. چلیں جناب، دو پیاری باتیں پتہ چلی کہ جس کو یقین ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا لیٹ نائٹ، تو وہ رات کو سو جائے، پھر اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھے. یہ بھی بہت ساروں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. نماز کے احکام کتاب جب ہی ہم کہتے ہیں بار بار حاصل کیجئے، بہت پیارے پیارے مسائل موجود ہیں. تو وتر کا افضل وقت وہ ہے جو رات کے پچھلے پہر پڑھا جائے تہجد کے بعد. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ مدینہ الاولیاء ملتان شریف والوں کی باری ہے. سکھر والے بھی مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. کراچی سے چلے تو پہلے سکھر آتا ہے، پھر ملتان آتا ہے. سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے سکھر والوں کی. سجدہ تلاوت میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا، نیز سجدے کے بعد کھڑا ہونے کا کیا حکم ہے؟ طریقہ تو سن لیا، حکم بھی بیان کر دیجئے. مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر وقت کے اندر کیجئے. سجدہ تلاوت میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑا ہو کر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں. آپ نے اللہ اکبر اور کھڑے ہو کر جانا اس میں سنت اور مستحب کہا، حالانکہ یہ دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور بعد میں کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مجلس آپ کو 2 پورے نمبر دیتی ہیں یا 1 نمبر دیتی ہے. جی، حکم تو بیان ہوا ہے، لیکن کیا اچھا جناب آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. پورا حکم بیان کیا کریں. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب بتائیں. نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب عتیق و صدیق. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عاشق اکبر کی کیا بات ہے. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے کیا بات ہے. عاشق بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے اور شجرہ نسب بھی 7ویں پشت میں جا کر نبی پاک سے مل جاتا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے کس صحابی کا مشہور لقب خادم النبی ہے جس پر ان صحابی کو بھی فخر ہے؟ کیا بات ہے. لقب تو سنو، خادم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر حضرت انس کو بڑا فخر تھا، اور کیوں نہ فخر ہو، جواب یہ بھی درست ہے. خدمت میں شاعر لکھتے ہیں نا، خدمت میں جب ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان و علی. جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جناب بتائیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے بارے میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میرے قبیلے بنی عبد الاشہل میں سے جو شخص اسلام سے منہ موڑے گا، میرے لیے جو مرد اور عورت اسلام سے منہ موڑے گا، میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں. جی جناب، میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے سوائے 3 کے. وہ 3 کلام کون سے ہیں؟ ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے سوائے 3 کے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے: 1 نیکی کی دعوت دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 ذکر اللہ کرنا. اللہ اللہ. ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے سوائے 3 کے: نمبر 1 نیکی کی دعوت دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 ذکر اللہ کرنا. لگتا ایسا ہے ان 3 کلاموں کے علاوہ ہی ہم کلام کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ذکر اللہ میں زبان تر رہے، نیکی کی دعوت بندہ دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عقل مند اور بے وقوف کی کیا پہچان ہے؟ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی اتباع میں چلائے اور وہ اعمال کرے کہ جو اس کو مرنے کے بعد کام دیں. اور بے عقل وہ ہے کہ جو نفس کو اپنے خواہشات کے مطابق چلائے پھر بھی اللہ عز و جل سے آرزو رکھے. ماشاءاللہ. جواب آپ نے دے دیا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے وہ پانی پی کے بتاتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی جب بھی پئیں 3 سانس میں پئیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے پئیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں. پینے سے پہلے دیکھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہیں. انشاءاللہ ان سنتوں آداب کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ پانی پینا بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی، نیکی بھی مل جائے گی. جواب انہوں نے البتہ درست دے دیا ہے. جناب اب چلتے ہیں ہم باقی 2 سوالات کی طرف، اور یہ 2 سوالات وہ ہیں کہ جس میں آپشنز بھی آپ کو دیے جائیں گے. ان آپشنز میں 3 میں سے آپ نے ایک جواب دینا ہے. ابھی تک مدد کا آپشن آپ نے نہیں لیا ہے. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے. ہمارے دادا پیر کا نام کیا ہے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ. ماشاءاللہ. سوال اب کروں گا، میں تو ایسے ہی پوچھ لیا. سیدی قطب مدینہ جن کے نام آپ نے لیا وہ کہاں مدفون ہیں؟ 3 آپشن ہیں: جنت المعلی، بغداد معلی، یا جنت البقیع. جنت البقیع کے اندر. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. میرے مرشد کے مرشد کریم مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب مدینہ ہیں، صلاۃ السلام میں آپ ایک شعر پڑھتے ہوں گے: جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا. اعلیٰ حضرت کی وہ ضیا جو باب مجیدی میں چمکی. اعلیٰ حضرت کی وہ ضیا یعنی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی شریف کی پرانی تعمیرات تھیں، باب مجیدی کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. وہ گھر آج مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے اور مولانا ضیاء الدین مدنی کا مزار جنت البقیع میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
جناب کتنے سال کی عمر میں قطب مدینہ نے اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی؟ 3 آپشن ہیں، 25 سال، 20 سال یا 18 سال. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشن باقی ہے. کوئی ہے مددگار آج یہاں پر اس سوال کے جواب میں؟ سیدی قطب مدینہ نے کتنے سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی؟ 25 سال، 20 سال یا 18 سال؟ 20 سال. مدد کا آپشن تھا آپ کے پاس. اگر آپ فرماتے 25 سال تو جواب آپ کا غلط ہوتا. ایک اور آپشن بھی تھا 18 سال. اگر آپ کہتے 18 سال تو وہ جواب صحیح ہوتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے سند خلافت پائی. اب آپ مرتبہ دیکھیے کیسا ہوگا کہ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر امام اہل سنت نے اپنی خلافت سے نواز دیا. ولی را ولی شناختس، اللہ کے نیک بندے ہی اللہ کے ولیوں کو پہچانتے ہیں. جناب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ 3 آپشن ہیں، جمعرات، جمعہ یا ہفتہ. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. کوئی مدد کریں گے یہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعرات، جمعہ یا ہفتہ؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. جمعہ کے دن. آپ نے کہا جمعہ کے دن. مجھے امید بھی تھی آپ جمعے کے دن کہیں گے. اس میں 2 آپشن تھے. اگر آپ جمعرات کہتے تو جواب غلط ہوتا، لیکن اگر آپ ہفتہ کہتے پھر بھی جواب غلط ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے سکھر والوں کی. آخری سوال ہے، کوشش کرے کہ غلطی نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ 3 آپشن ہیں، جنت البقیع، جنت المعالی یا نجف اشرف. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں تو نجف اشرف میں. آپ نے کہا نجف اشرف، اور جواب یہ بالکل درست دے دیا ہے. جناب جواب درست دیتے جا رہے ہیں. غلطی ایک غالباً کی ہے اور ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے. اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے، مگر پہلے چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف. کون جواب دیں گے؟ سوال سنا نہیں ہے اور جواب کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. جناب چلے سوال پوچھتے ہیں. اس مسلمان بچے کا نام بتائیں جس کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک سب سے پہلے، بہت سارے صحابہ کے مدنی منوں کو یہ سعادت ملی ہوگی، سب سے پہلے کس مدنی منع کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک ڈالا گیا؟ کیا بات ہے ان صحابی کی. بتائیے جناب کیا تحفہ دیں گے؟ میں ہم دے رہے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب، جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب کہ اس کتاب کی کھپت پوری کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سارا سال اس کتاب کی چھپائی کرتا رہتا ہے. کیا بات ہے. یہ میرا خیال 420 روپے ہدیے میں فیضان سنت. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھیں. بہت ہی خوبصورت کتاب. مزے کی بات یہ کہ یہ کتاب اتنی ڈیمانڈ ہے کہ سارا سال ہی چھپتی رہتی ہے. ماشاءاللہ. جناب جواب دیں گے کہ وہ کون سے بچے تھے جن کے منہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے لعاب مبارک ڈالا گیا؟ غلط جواب دینے کی صورت میں مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیجئے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. جناب مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی گرفتاری بھی کرتے جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی. چلیں جناب دوسرے اسلامی بھائی کو جلدی سے مدنی قافلے والوں مدنی گرفتار کر لو. لگتا ہے پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا آج. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعجاز حسین عطاری. ٹھیک ہے جناب. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. چلیں جناب تیسرا اسلامی بھائی مبارک ہو مدنی قافلہ والوں کو. چلیں آسان سوال نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ جواب دے سکیں گے. جناب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زبیر بن عوام رضی اللہ. کچھ قریب پہنچ گئے ہیں. سلمان فارسی. نہیں جناب پھر 2 قافلے دینے پڑیں گے آپ کو. پھر چلیں
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بن حسین. جی زید بن حسین. نہیں جناب، ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرائیں، اور اب میرا خیال ہے مجھے جواب دینا پڑے گا، آخری موقع ہے. جی ایسا کوئی اشارہ دے دیں. یہ قریب پہنچ گئے تھے جنہوں نے ابھی میں نے درست کہہ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت زبیر بن عوام کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی مبارک یوں سمجھیے گٹی کیسی نصیب ہوئی، سب سے پہلے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا گیا. جواب درست دے دیا ہے. ایک فیضان سنت اور ایک پورا مدنی قافلہ مبارک ہو. اب مدنی قافلے مجلس کی گزارش ہے کہ ان سب کو سفر کروائیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان مکی کے، اور 17 نمبر ہیں سکھر مکی کے. 3 نمبر سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی بہت سارا مقابلہ باقی ہے، ہمت میں رہیے گا. دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی نعت خواہ اسلامی بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شعر کو طرز میں بھی سن لیتے ہیں. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. عشق کے بول. پہلا سوال اشعار ہوں گے 5، یاد رکھیے گا. پہلا یا دوسرا مصرع پڑھا جا سکتا ہے. غور سے سنیے گا، توجہ سے جواب دیجیے گا، مگر وقت کے اندر جواب دیجیے گا. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. ہائے ہائے تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. فریاد سننے والے للہ شاد کر دے. فریاد سننے والے للہ شاد کر دے. تڑپا کرے کہاں تک ہند میں غلام تیرا. بے کس تڑپ رہا ہے لے لے کے نام تیرا. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو. تمہارے نام سے دوزخ کو حرام کر لینا. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. یہ کلام میری بھی نظر سے پہلی بار گزر رہا ہے. کتنا خوبصورت کلام ہے. دکھا کے دشمنوں کو غلام کر لینا. کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. باری ہے ملتان والوں کی. شربت دیدار نے، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں. شربت دیدار دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. ہائے ہائے ہائے. شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. ایک بار جس نے مدینہ دیکھ لیا نا، اب وہ منظر نہیں بھولتا. ایسا لگتا ہے کہ دل میں بس جاتا ہے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. آڈینس سے مدد لیں گے. مدد لیں گے. کوئی ہے مدد کرنے والے؟ رائٹ ٹائم پر مدد کا آپشن لیا ہے. کس سے مدد پسند کریں گے؟ سامنے جو بیٹھے. سامنے جو بیٹھے ہیں جناب. چاہیے اب یہ مدد کر کر صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ.
तय में रखा है इसे दिल ने गुमाने ना दिया। तह में रखा है इसे दिल ने गुमाने ना दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शमे रिसालत का मजमुआ, नातिया मजमुआ, हदायत के बख्शिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, बारी है अब आपकी। ये इश्तियाक तेरी दिल का है जाने जहां, ये इश्तियाक तेरी दिल का है जाने जहां, दम आ गया दम इख्तिसार आंखों में। दम आ गया दम इख्तिसार आंखों में, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मुश्किल अशार मगर जवाब दे रहे हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान के इस्लामी भाई। ये आसमां के तारे, ये नरगिसे शहला, ये आसमां के तारे, ये नरगिस शहला। अब मदद का ऑप्शन आपके पास नहीं है। टाइम गुजर रहा है, वक्त खत्म हो गया। तेरा ही जलवा है उन बेशुमार आंखों में। गलती हो गई है। बारी है हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की। क्या खूबसूरत शेर है। तुम्हारी याद में गुजरी थी जागते शब भर, काश ऐसी रातें तुम्हारी याद में गुजरी थी जागते शब पर, चली नसीम हुए बंद दीद हाय फलक। चली नसीब हुए बंदे दीद हाय फलक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। न जाग उठे कहीं अहले बकी कच्ची नींद। क्या बात है। चला ये नर्म न निकली सदाए पाए फलक, चला ये नर्म न निकली सदाए पाए फलक, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जनाब दोनों तरफ के अशार कंप्लीट हुए इश्क के बोल राउंड में। क्यों ना यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कोई इश्क का बोल सुन लिया जाए। तैयार हैं आप लोग? जी, इश्क की बातें हो रही हैं तो फिर गिफ्ट भी मदीना शरीफ का होना चाहिए। क्या बात है जनाब, इश्क की बातें हैं। और मैं भी सोच ही रहा था कि कच्ची नींद की बात हुई है। शेर थोड़ा सा मुश्किल है मगर मदीने के मुबारक कुत्तों की नींद की बात है। बहुत खूबसूरत शेर है इमाम अहले सुन्नत का। फरमाते हैं, जिसका पहला मिसरा है, खौफ है सम्मा खराशी सगे तैबा का, खौफ है सम्मा खराशी सगे तैबा का। एक ही हाथ उठाया जनाब, आगे आइए। मदनी काफिले के लिए हाथ उठाया है या जवाब सही देने के लिए हाथ उठाया है? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरना क्या याद नहीं ना लाओ अफगान। क्या बात है, वरना क्या याद नहीं ना लाओ अफगान हमको, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितनी खूबसूरत बात आला हजरत ने की है। ये बड़ी इश्क वाली बात है अगर समझी जाए। सम्मा खराशी जो है ना, वो बड़ा उर्दू अदब का खूबसूरत लफ्ज़ है और वो बड़े अदब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपकी सम्मा खराशी ना हो, यानी आपकी समाअत में कोई खलल ना हो, आपके आराम में खलल ना हो तो कोई बात करूँ। आला हज़रत ने ये सम्मा खराशी इस्तेमाल किया मदीने के कुत्तों के लिए। कहते मुझे ये खौफ है कि कहीं मदीना मुनव्वरा के कुत्तों की सगाने मदीना की नींद ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ज़ोर से नहीं रोता। मैं मदीने में जाकर ज़ोर ज़ोर से नाला व अफ़गान नहीं करता, वरना मुझे भी आता है ये करना, मगर इसलिए नहीं करता कि कहीं सगाने तैबा की नींद ख़राब ना हो जाए, उनकी सम्मा खराशी ना हो जाए। तख़य्युल रज़ा के कुर्बान। जवाब बहुत अच्छा दिया माशाअल्लाह। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, 2 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद फर्क कुछ और बढ़ गया है। 30 नंबर पर पहुंच गए हैं। अब तक मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने कोई गलती नहीं की है और 23 नंबर हैं सखर मक्की वालों के। जनाब चलना होगा हमें तीसरे राउंड की तरफ, और आज जो तीसरा राउंड है मदनी कसौटी, उसमें हमने कुछ तब्दीली की है। पहले आप अपना पहले शुरू करते हैं राउंड मदनी कसौटी। जी, आज के राउंड को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने दोनों मदनी कसौटियां दोनों टीमों के लिए ऑप्शन कर दी हैं। आप चाहें तो दोनों मदनी कसौटियों के जवाब दे सकते हैं और एक साथ 10 नंबर लेकर मुकाबले में वापस आ सकते हैं। आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। पहले अपना बजर बजाएंगे। जी दोबारा बजाएं। अच्छा, ये बजाने से लाइट्स बंद हो रही है। जी आप बजाएं। जी ज़रा ज़ोर से दबाएं। जी जनाब थोड़ा सा ज़ोर से दबाना होगा। अच्छा, अब करना यह है कि मदनी कसौटी आप सुनेंगे,
5 सवालात तक, पहले से लेकर 5 तक, गौर से सुन लीजिएगा, आज हमने राउंड में तब्दीली की है तो समझ लीजिए, पहले से लेकर 5 सवालात तक अगर आपने बेल बजा दी तो आपका सही जवाब आपको 5 नंबर दिलवा देगा। 5 में से 7 के दरमियान आपने कहीं बेल बजवाई और आपने बेल बजाने के बाद सही जवाब दिया, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 7 में से 9 के दरमियान कहीं भी बेल बजाकर आपने रोका, सही जवाब देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। सारे सवालात सुनकर आपने बेल बजाई और सही जवाब दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने बेल बजाई और आप जवाब न दे सके तो अब पूरी मदनी कसौटी उनकी तरफ डाइवर्ट चली जाएगी, जो दूसरी टीम जिन्होंने बेल नहीं बजाई होगी वो सुनते रहें, जब चाहें बेल बजाकर जवाब दें, जिस जिस स्टेज पर जवाब देंगे उतने नंबर्स उन्हें मिल जाएंगे। तो बेल ज़रूर बजाएं मगर जब आप कंफर्म हो जाएं। गलती की सूरत में आपका ऑप्शन उस मदनी कसौटी से ख़त्म हो जाएगा, दूसरी टीम का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। आप समझ गए? कोई बात समझ नहीं है तो मैं दोबारा बता दूं, ठीक है? 5 सवालात तक अगर आप चाहेंगे तो बेल बजाएं और 5 नंबर हासिल करें। शुरू करते हैं एक नए अंदाज से सीजन 7 ज़हनी आजमाइश की पहली मदनी कसौटी। जी, मीलादी कसौटी, मेरी मतलूबा शख्सियत के कदमों तक आपको पहुंचना है। ये एक हल्का फुल्का इशारा है। प्यारे मुर्शिदी, जो आपके जहन में है क्या वो नबी हैं? ला, क्या वो उसे बेजान है? ला, इशारा पहले मिल चुका है, कदमों तक पहुंचना है। पापा जान, आपकी जो मुरादी शख्सियत हैं, क्या उनका जश्न विलादत के साथ कोई खसूसी ताल्लुक है? नक़म, टर्निंग पॉइंट आ गया। उस चीज़ का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उस शख्सियत का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कोई रिश्ता है? नक़म, 5 नंबर पे रोकेंगे। क्या शख्सियत का ताल्लुक बता नबी दें, आप खुद हम नहीं रोकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन से है? ला, क्या उनका ताल्लुक खुलफा राशिदीन में से है? ला, या मुर्शिदी क्या वो मर्द हैं? ला, जनाब बेल बजा दी गई है। यहाँ पर हमारी मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने कितने सवाल हुए हैं जी? 7 सवालात पर बेल बजाई है। अगर सही जवाब देते हैं तो 4 नंबर ये ले जाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर मुबारक। आपने कहा कब्र अनवर मुबारक हो सकता है, ये कैसे आपने कहा? मदनी कसौटी ये देखी भी थी आपकी? अमीर अहले सुन्नत ने एक इशारा दिया था, उससे एक इशारा दिया, ये उससे किया है। या तो सारे नंबर ले जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताया जाए कि इनका जवाब दुरुस्त है या हम अगली टीम को मौका देंगे। आपका जवाब गलत है। मौका मिला है आपको, अब अगर आप चाहें अभी जवाब दे दें, वरना आगे चलिए सवालात सुनिए। बिल्कुल सारे सवालात सुनकर जवाब दे देंगे तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। 7 सवाल हुए हैं, आप चाहें तो 9 पर ब्रेक लेकर 3 नंबर ले सकते हैं। सवालात 7 हुए थे, आगे चलेंगे। अच्छा, अब आप जब बेल बजाएंगे हम रुकेंगे, हम जा रहे हैं जनाब। चलिए, मौका मिला है सखर वालों को मुकाबले में कुछ करीब आने का। क्या आपकी मुरादी शय का ताल्लुक, मुरादी शख्सियत का ताल्लुक उम्महातुल मोमिनीन में से है? ला, आपकी मुरादी शय क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला, या मुर्शिदी, आपकी मतलूबा शख्सियत का ताल्लुक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या उनका रज़ाई रिश्ता है? जनाब नअम, अल्लाह, रज़ाई रिश्ते तक आ गए। क्या सवाल पूरे हो गए हैं? सवाल पूरे हो गए हैं। अब आपने जवाब देना है। सेकंड्स आपके शुरू हैं, मशवरा कीजिए। जवाब देकर 1 नंबर आप ले सकते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह, आपने कहा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए सुनते हैं अमीर अहले सुन्नत ने क्या जवाब दिया है। आपका नाम, आपकी जो मतलूबा शख्सियत है उनका नाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जवाब दुरुस्त है।
रज़ाई रिश्ता दूध के रिश्ते को कहते हैं। बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, गलती हो गई है, कुछ बीबी हलीमा सादिया पर कोई शेर सुना दे हमें, क्या बात है। दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, दाई हलीमा जाग उठे, हदाई हलीमा जाग उठे, हदाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी बच तेरी नबियां दे सरदार आ गए, गोदी बिच तेरी नबियां दे सरदार आ गए। जनाब एक मदनी कसौटी ऐसी चली कि जिसमें दोनों तरफ के इस्लामी भाई कोई नंबर नहीं ले सके। दूसरी मदनी कसौटी है, कोशिश करें कि नंबर्स लीजिए और मुकाबले को आगे बढ़ाइए। जनाब शुरू करते हैं दूसरी मदनी कसौटी। मदनी कसौटी। पापा ये जो शख्सियत है ये मर्द हैं? नअम। क्या ये अहले बैत में से हैं? नअम। सहाबी हैं? ला। शुरकाए करबला में शामिल थे? अल्लाह, बहुत जल्दी की है बेल बजाने में, 5 के बाद भी बजा सकते थे, लेकिन शायद ये मदनी कसौटी इन्होंने सुनी है। कितने सवाल हुए हैं? गालिबन तीसरा सवाल, 4 सवाल जी। अगर सही जवाब देते हैं तो 5 नंबर ले लेंगे, वरना 1 नंबर भी नहीं लेंगे। नंबर्स की ज़रूरत बहुत है, लेकिन देखना ये कि नंबर लेते हैं कि नहीं। बताइए जनाब। हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कैसे आपको पता चला? आपने ये मदनी मुज़ाकरा देखा हुआ है? अच्छा ये है, देखें याददाश्त दुरुस्त है कि नहीं। बताया जाए क्या सक्खर वाले 5 नंबर ले रहे हैं या मुल्तान वालों के लिए ट्रेन रोड़ी से मुल्तान रवाना हो जाएगी? जनाब बताइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 5 नंबर का ज़बरदस्त जवाब दिया और बड़ा ज़रूरी था इनके लिए इस तरह नंबर हासिल करना। आइए पूरी मदनी कसौटी सुनते हैं ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो। मदनी मुज़ाकरे देखते रहिए तो क्या मालूम किसी ज़िंदगी के मोड़ पर आपको मदनी मुज़ाकरा कब, कहाँ और कैसे काम आ जाता है। रोड़ी जंक्शन पर ही हमें उतरना पड़ गया है, मुल्तान तक नहीं पहुँच पाए। जनाब दिखाइए हमें मदनी कसौटी कंप्लीट जी। क्या शहीद हुए? नअम। जवान थे? मतलब जिस वक्त शहीद हुए उस वक्त? मदनी मुन्ने थे? हकीकी मदनी मुन्ने थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नअम। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रहते हुए शहीद हुए थे? पहुंच गए। सुभान अल्लाह। नअम। शहादत के वक्त उनकी उम्र मुबारक 6 माह की थी। नअम। उनका नाम उनके दादा के नाम पर है? नअम। सुभान अल्लाह। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी मालूमात हमें हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मालूमात हुई। जवाब दुरुस्त देकर सक्खर के इस्लामी भाइयों ने 5 नंबर हासिल किए। एक बार फिर बड़ी लंबी छलांग लगाकर कुछ करीब आ गए हैं और अब सिर्फ 2 नंबर का फ़र्क है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड जी। 30 नंबर हैं मुल्तान मक्की के, सक्खर मक्की वालों के 28 नंबर हैं। अगला राउंड वो राउंड है जो हमें कुरान के बारे में बड़ी प्यारी मालूमात देता है। आइए शुरू करते हैं कुरानी मालूमात जी। पहला सवाल है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों से। लाठी तो बहुत सारी सुनी होंगी, क्या कोई लाठी जन्नती लाठी भी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जन्नती लाठी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस लाठी को पढ़ा बहुत था, सुना बहुत था, मगर ये मालूम हुआ कि ये मुबारक लाठी आज भी देखी जा सकती है। तुर्की के टॉप कॉपी म्यूज़ियम में ये लाठी मौजूद है।
اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہی عصا مبارک ہے، مگر وہی منسوب عصا مبارک وہاں موجود ہے۔ الحمدللہ اس کی زیارت کر کے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا، اور امید ہے کہ زیارات مقامات مقدسہ سلسلے میں اس مبارک لاٹھی کا آپ نے دیدار کیا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مبارک لاٹھی کی بات تو ہوئی ہے، وہ لاٹھی، وہ مبارک جو عصا ہے وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جنت کی لکڑی پیلو کے درخت کے ساتھ۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، جواب یہ بھی درست ہے۔ سورہ اعراف کا نام اعراف رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آراف کا معنی بلند جگہ ہے۔ اس صورت میں ایک مقام پر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام آراف ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آراف رکھا گیا۔ جی، اس آیت کا نمبر ہے 46، اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سورہ آراف کی بات ہوئی ہے تو بتائیے سورہ آراف میں کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو اور موت کے بعد اٹھائے جانے والے اعمال و حساب کتاب کو بیان کیا گیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک توجہ کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیے، اور اب تو ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان ہمارے درمیان موجود ہے، بڑی آسان زبان اردو زبان میں یہ موجود ہے، پڑھیے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے، اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ جناب یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، سکھر کے اسلامی بھائی 32 نمبر اور ملتان کے اسلامی بھائی 34 نمبر پر ہیں، 2 نمبر کا فرق ہے، 2 راؤنڈز باقی ہیں۔ آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لینے کا، دونوں طرف کے اسلام میں تشریف لائیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ سرکار کی ثناخوانی بھی کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں آ جائے، اچھا دونوں بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، آ جائے۔ آج ہمارے امام صاحب اسد مدنی بھائی کے چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دونوں بھائی مل کر آج ہمیں انشاءاللہ ایک بڑی پیاری سی نعت شریف سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور پھر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف چلیں گے۔ آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے بھی گزارش ہے، ہو سکے تو اس کلام میں مل کے شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پہلے اگر اس کلام کا پس منظر بھی بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کلام کو سننے کا لطف اور آئے گا۔ کچھ پس منظر ہے اس کلام کا۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں بریلی شریف کے قریب ایک ریاست تھی نان پارا، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کچھ اس طرح کہا کہ ہمارے یہاں جو ریاست نان پارا ہے اس کا ایک نواب ہے، اور اس کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں، آپ بھی ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ تو سب سے اچھا قصیدہ لکھ دیں گے۔ امام اہل سنت نے واقعی ون آف دا ٹاپ کلام لکھا، مگر کسی بادشاہ کے لیے، کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا و مولا کی شان میں لکھا، اور وہ قصیدہ لکھا جس میں کمال کر دیا۔ وہ قصیدہ بھی کمال کا ہے، اور اس کا جو شروع کا بسرا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا نقص کا، نقص ہے کہ نہیں، نقص تو دور کی بات ہے، نبی پاک کے حسن میں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا میں دیکھیں جتنی خوبصورت چیزیں نا، کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ گلاب بڑا پیارا ہے، مگر گلاب کے ساتھ ایک کانٹا اٹیچ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گلاب لیتے ہیں لیکن کانٹوں سے ڈر لگتا ہے۔ شمع بڑی پیاری ہوتی ہے، کینڈل جس کو ہم کہتے ہیں، مگر اس کا دھواں مزہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے آقا کا حسن وہ ہے جس میں کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے،
یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اس کا جو مقطع ہے اس میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا, اور وہ مقطع میں کیا کمال کیا جب یہ مقطع پڑھیں گے وہ میں جب بیان کروں گا. آئیے کلام سنتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں, ایک جان کیا
جانب اشارہ کروں میں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروڑوں جہاں میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میری جد بھی تو میری جان بھی تو میرا مالک تے مختار بھی تو میرا پیار بھی تو میرا یار بھی تو دلدار بھی تو سونا پیار بھی تو دین بھی تو ایمان بھی تو کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروڑوں جہاں نہیں سر عرش تک ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں کروں مت اہل دل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا نے اس میں وہ شاہکار میسج دیا. بات ہوئی تھی کہ ایک مالدار نواب ہے, نان پارا ریاست کا نام ہے, آپ اس کی مدح کر دیجئے, اس کی شان میں قصیدہ لکھیے. پہلے تو اپنے نبی کی شاندار انداز سے شان بیان کی, پورا کلام آپ سن رہے ہیں, اس کے چند اشعار ہی آپ نے سنے ہیں, مگر مقطع میں کیا بات کرتے ہیں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اے رضا میں پیسے والوں کی بات کروں, ان کی تعریف بیان کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اپنے آقا کا غلام ہوں. میرا دین پار آئے نہ نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے میں دین بیچتا پھروں. یہ میسج بھی ہے کہ آج تھوڑے پیسوں کے لیے, تھوڑے دنیاوی فائدوں کے لیے لوگ اپنے دین کو گویا بیچ دیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ میسج بھی یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا. اور کمال دیکھیے,
बात हुई थी रियासत नान पारा के नवाब की। नान पारा को किस खूबसूरत अंदाज में लेकर आए कि मेरा दीन पाराए ना नहीं है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं पैसे वालों की शान बयान करता चलूँ, मैं अपने नबी का ग़ुलाम हूँ। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ही की मदह सराई करते हुए, उन्हीं का चर्चा बुलंद करते हुए ज़िंदा रखे और उन्हीं के नगमे पढ़ते पढ़ते, उन्हीं का नाम लेते लेते कब्र में जाना नसीब फरमाए। अब इस शेर को सुनिए तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। करूँ पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मत अहले तो रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा अपने करीम का, मैं गदा अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मैं गदा अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, क्या बात है इमाम अहले सुन्नत की, क्या बात है उनके कलामों की, सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम गुल ज़मान नक्शबंदी अत्तारी, मैं तहसील तौसा शरीफ जिला डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हम इस वक्त बैठकर ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है कि दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और ये भी दुआ करते हैं कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार अत्तारी, अत्तार वाला बूरे वाला पाक तौनसवी कबीना से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जितने दिन से ये सिलसिला शुरू है ज़हनी आजमाइश, हम तमाम घर वाले माशाल्लाह सारे ही सिलसिले देखते आ रहे हैं और बड़े शौक से घर वाले इसको देखते हैं। और मजे की बात एक और है कि माशाल्लाह मेरी भतीजी जामियातुल मदीना लिल बिनात में पढ़ती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी सवालों जवाब हो रहे हैं कमो बेश वो उस दिन से सारे ही सवालों जवाब लिख रही है। तो मैं दूसरे मदनी चैनल के नाज़रीन को भी यही दावत दूंगा कि वो भी अपने पास जैसे अब्दुल हबीब भाई फरमाते हैं कि कापी डायरी कलम रखें और सवाल जवाब लिखते भी जाएं, ताकि ये ज़हनी आज़माइश सिलसिला जब खत्म हो जाएगा तो आपके लिखे हुए सवालों के जवाब आपके पास मौजूद रह जाएंगे। इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी हौसला अफजाई का। हाजी याफूर रज़ा अत्तारी मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जी, याफूर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा कहते हैं आपको सिलसिले में। इरशाद फरमाइए, कुछ मदनी फूलों से नवाजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप मदनी चैनल पर जगमगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। दावत इस्लामी इल्म दीन के फरोग का जरिया है। और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद सत्तार क़ादरी साहब ने जो मदनी चैनल का तोहफा इस उम्मत मुस्लिम को दिया है,
यकीनन हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 फरमान अर्ज करना चाहूँगा, माशाअल्लाह। 3 हदीस मुबारक पेश करना चाहूँगा, मुख्तसर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी का पोशीदा ऐब है फिर उसे छुपा ले तो वो उस शख्स की तरह होगा जिसने जिंदा दफनाई गई बच्ची को कब्र से निकालकर उसकी जान बचाई। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे उसके अयूब से बाखबर फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की ऐब पोशी करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन यकीनन हमें मुसलमानों की ऐब पोशी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर हमें किसी का कोई ऐब पता चल जाए तो हम उसे छुपाएं। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवारियों से फरमाया कि अगर तुम अपने भाई को इस हाल में सोता पाओ कि हवा ने उसका कपड़ा हटा दिया तो क्या करोगे? उन्होंने किया कि उसकी पर्दापोशी करेंगे, उसे ढांप देंगे। तो आप अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम उसका पर्दा खोल दोगे। हवारियों ने हैरत से कहा, भला ऐसा कौन करेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अपने भाई के बारे में कुछ सुनता है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है तो ये उसे बरहना यानी नंगा करने से भी बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐबों को छुपाए, आमीन, हमें आमीन। दूसरों के ऐब छुपाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाते हैं, हम तो किसी का ऐब ना देखे ना सुने ना बोले। तो अल्लाह ताला कुफले मदीना नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। मदनी चैनल हम देखते रहें। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ये अपने अखलाक के पहलू सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। याफुर भाई कुछ और फरमाना चाहेंगे? अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह इल्म दीन का जरिया है आपका ये मदनी जो ज़हनी आजमाइश का, अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन का शुक्रिया। मेरी दरखास्त है मदनी चैनल देखते रहें। जज़ाकल्लाह खैर याफुर भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, रुकन शुरा हाजी याफुर रज़ा अतारी ने कितने प्यारे मदनी फूल दिए। उमूमन ऐब पता चलता है तो उसको फैलाने की कोशिश की जाती है, मुसलमान ऐबों को छुपाने वाला होता है। आइए चलते हैं अपने राउंड को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से मुकाबला शुरू करेंगे। बहुत करीब है स्कोर और ये अगले 2 राउंड फैसला करेंगे कि कौन सी टीम हमारे अगले राउंड की तरफ जाती है और कौन सी टीम उस मरहले में चली जाती है जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जरा आप दिखाइए स्कोर बोर्ड। जी 34 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान मक्की के और 32 नंबर हैं सक्खर वालों के। 2 नंबर का फ़र्क है और ये फ़र्क कभी भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि अब अगला राउंड है जिसमें इन्होंने कुछ समझाना है, मगर वो समझाना है इशारों से। जी, इससे पहले कि हम दोनों टीमों के दरमियान समझाइए मगर इशारों से करें, आज बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। कौन कौन इशारे करेंगे या इस सेगमेंट में आना चाहते हैं? जी, जो इशारा करें या समझें। कोई मदनी फीस ना ले लें, ऐसे कैसे मौका दे दें? जी 26वां सफ़र करेंगे। चले भाई आप आ जाएं। माशाल्लाह 26वां मदनी काफ़िले में ये सफ़र करेंगे। एक ये इस्लामी भाई आ जाएं और एक हमारे कैमरामैन आ जाएं। चले भाई दाईं तरफ वाले कैमरामैन जो हैं जी, इनको मौका देते हैं। चले आप आ जाएं, आप आ जाएं। इनकी जगह कोई कैमरामैन भाई जनाब इनको संभालें और इनका कैमरा संभालें तो इनको ले लेते हैं हम इंशाल्लाह। आइए, आप इशारा करेंगे और उनको समझाएंगे इशारा क्या है, ठीक है? मदनी फ़ीस इंशाल्लाह उम्मीद है ये मदनी काफ़िले में सफ़र की खुद नियत कर लेंगे। आप इधर आ जाएंगे और आप इधर आ जाइए, ठीक है? इशारा दीजिए जनाब। ये इशारा करेंगे आपको, आपने बूझना है कि इशारा क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अज़ीम भाई हमारे मदनी चैनल के कैमरामैन हैं, अपनी ड्यूटी छोड़कर आ गए हैं, हमने इनको ये काम दिया है। जी बारी है आपकी, अब वक्त शुरू होता है आपका। बड़ा आसान सा है इशारा।
آبِ زمزم جواب درست دے دیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بیٹھ کر نہیں پینا، کھڑے ہو کر پینا ہے، اور قبلہ روح کی طرف شاید اشارہ کیا، اور بڑے اچھے انداز میں دونوں پہنچ گئے. آبِ زم کوئی اچھا پانی بھائی جناب، مقدس پانی دیتے ہیں گفٹ میں. چلے جناب اور دونوں عطر کو مدینہ بھی دیتے ہیں. جی عطر مدینہ بھی عطر مدینہ بھی دیجیے اور مقدس پانی بھی دیجیے. آئیے سبحان اللہ. مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی دیکھیں جناب، ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے عطر مدینہ کا، مدنی شریف کا آپ کے لیے بھی تحفہ اور مبارک پانی بھی آپ کو پیش کیا جائے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں. آپ کی طرف سے کون اشارہ کرنے آئیں گے؟ سمجھائیے مگر اشاروں سے. 3 اشارے ہوں گے اور 2 نمبر ہوں گے. جو اشارہ کریں گے وہ آ جائیے. جناب مدنی منع کوئی ہمارے اشارے لے کر آئیے. جی آئیے. ماشاء اللہ، ان کو دیجیے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امامہ، غیر مسلم، سربند، سرمنڈا، گنجا، گنجا صاحب. گنجا سانپ جواب درست دے دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں کہ یہ کیا سوال ہیں، یہ کون سی ہیڈنگز ہیں، یہ کون سے نام ہیں. اس سیگمنٹ کو شروع کرنے کی 3 وجوہات جو مجھے یاد آتی ہیں، جو سمجھ آتی ہیں. یقیناً ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دلچسپی کا سامان ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اشاروں کی زبان سیکھی جائے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی میں باقاعدہ یہ ایک شعبہ ہے جو یہ زبان سکھاتا ہے، جس کے ذریعے ہم ان لوگوں تک نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. تیسرا، یہ جو نام ہے جیسے گنجا سانپ، کئی رسالوں کے نام ہیں، امیر اہل سنت کے، دعوت اسلامی کے، مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے نام ہیں، اور کئی ان کتابوں میں موجود ہیڈنگز کے نام ہیں، تاکہ یہ نام بھی اگر آپ نے پڑھا. اب گنجا سانپ جو ہے بے نمازی، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے، قبر میں اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے نمازی والی زندگی ہم کبھی بھی نہ گزاریں. جو میرے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، انہیں نمازوں کی اللہ پابندی نصیب فرمائے. آئیے سکھر کے اسلامی بھائی، ان کی باری ہے اور اب ان سے سوال کیا جائے گا. آپ ادھر تشریف لائیں گے. جی انہیں جا کر پرچی دیجیے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. زمین، زمین، لائٹ، روشنی، روشنی، نور، نور، شمع، شمع، شمع صاحب، شمع، شمع، روشن، پروانہ، روشن، نور، شمع، سانپ، سانپ. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ جی چمکیلا سانپ یہ سوال تھا اور یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. آئیے کوئی بات نہیں، اب باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. جی دو نکال لی، ایک جی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آنکھ، فکر مدینہ، سوچ، غفلت، عقل مند، عقل مند بادشاہ. عقل مند بادشاہ جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، عقل مندوں والا اشارہ تھا. پہنچ گئے ہیں. باری ہے سکھر والوں کی. آئیے جناب. جی ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی، پانی، بوتل، جگ، برف، برف والا پانی، ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی جواب درست دے دیا ہے. ان کو تو فوراً ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے جناب. باری ہے ملتان والوں کی. جی جی کوشش کریں کہ اشارے کے وقت زبان نہ ہلائیں یا ہونٹ نہ ہلائیں. جی
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شہزادے. پیالہ. پیالہ. برتن. سادہ پیالہ. مٹی کے برتن. مٹی کا پیالہ. مٹی کا پیالہ جواب درست دے دیا ہے جناب. اب یہی مٹی کا پیالہ مل گیا تو ہم کیا کریں جناب. آخری اشارہ ہے, آئیے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی. سفید. سفید. سفید مبلغ. سفید مرغ. سفید مرغ جواب درست دے دیا ہے جناب. بہت اچھے جوابات دیے, لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کچھ فرق بڑھ گیا ہے, مگر آخری راؤنڈ میں یہ فرق پورا کیا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلہ کوشش یہ تھی کہ ایک نئے انداز سے, ایک نئے طریقے سے, ایک نئے سیگمنٹس پہ ہم پیش کریں, اور کوشش ہماری آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور یوں سمجھیے جہت اور ایک اور انداز اختیار کرنے کی کوشش کی کہ پہلے تو ہم دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے درمیان یہ سلسلہ کرتے رہے, پھر ہم نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, ذمہ داران کے ساتھ بھی سلسلہ کیا. اس بار ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی موقع دیں, چاہے وہ مدنی ماحول سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, مدنی حلیہ ان کا ہو یا نہ ہو, چہرے پر داڑھی شریف ہو یا نہ ہو, ان کو بلایا جائے, دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں گے. اب کسی کالج سے آئے, کسی یونیورسٹی سے آئے, مجھے بتایا گیا جب زرعی یونیورسٹی کے طلباء آئے تو زرعی یونیورسٹی میں یہ سلسلہ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ دیکھا گیا, اہتمام کیا گیا, وہاں اہتمام کیا گیا. تو ہمارا یہی اقدام تھا کہ کسی طرح دعوت اسلامی کے قریب کیا جائے, ان تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. مدنی چینل اس بہانے انٹروڈیوس ہوگا تو الحمدللہ یہ ہماری کوشش آپ کے سامنے ہے, اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں کہ جو مدنی حلیے والے نہیں ہوتے یا پوری داڑھی شریف والے نہیں ہوتے, تو انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو آج سکھر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں آج چہرے پہ کچھ نہ کچھ تو داڑھی شریف ہے, اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے شروع کر دی ہوگی, لیکن میں تمنا کروں گا کہ وہ آج ہمارے سلسلے میں اگر ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کریں, سرکار کی سنت سجا کر جائیں, تو کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ مدنی ماحول سے دور, ویسے نارملی فیس ٹو فیس سلسلہ ہے نگران شورا کا, اس میں بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو عموماً مدنی حلیے والے نہیں ہوتے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو قریب لائیں گے تو ان کے گھر والے, ان کے خاندان والے, ان کے شہر والے سلسلہ بھی دیکھیں گے, مدنی چینل بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں پر بھی مدنی رنگ آ جائے گا. تو امید ہے یہ وضاحت, کنفیوژن اگر ہوگی تو کوئی کلیئر ہو جائے گی. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 40 نمبر ہیں ملتان مکی کے اور 36 نمبر ہیں سکھر مکی کے اسلامی بھائیوں کے. صرف 4 نمبر کا فرق ہے, اور یہ نمبر وقت فرق ختم ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے, اب راؤنڈ شروع کریں گے. سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی کھڑے ہوں گے اور آپ سویپ ہو جائیں گے. ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں گے اور مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی یہاں آ جائیں گے. ماشاء اللہ. آئیے. بارہ نمبرز ہوں گے, اور ان 12 نمبرز پر آپ نے انشاءاللہ جواب دینا ہے. کوئی بھی نمبر پسند کر سکتے ہیں. باری ہے ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. 12 نمبرز دکھائے جائیں اور آپ نمبر پسند کیجئے. کوشش کریں کوئی غلطی نہ ہو, کیونکہ صرف 4 نمبر کا فرق ہے. جی 6 نمبر. حرام مغز کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے. اس کی کوئی تفصیل بتائیں گے؟ جس طرح مردار کھانا حرام ہے, اسی طرح حرام مغز کھانا بھی حرام ہے. میرے پاس جو جواب لکھا ہے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ذبیحہ کا حرام مغز کھانا ممنوع ہے, لہٰذا پکاتے وقت گردن, چانپ اور پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کے گوشت کو اچھی طرح دیکھ کر اس میں سے حرام مغز جو ہے وہ نکال لینا چاہیے. یہاں ممنوع لکھا ہے اور آپ نے حرام کہا ہے. کیا اس جواب میں کوئی نمبر ملے گا انہیں؟ آپ کا جواب غلط ہے, آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. باری ہے سکھر والوں کی, موقع ہے مزید قریب آنے کا. نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. وہ کون سے جانور ہیں جو بغیر ذبح کیے حلال ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی.
टिड्डी और मछली दोनों बगैर ज़िबा के हलाल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब फर्क 2 नंबर का रह गया है। मुकाबला सक्खर और मुल्तान के दरमियान जारी है और ये 2 नंबर का फर्क कब भी खत्म हो सकता है। मुल्तान वालों की बारी है। नंबर बताइए। 12 नंबर। 12वीं का 12 नंबर। थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया है। अब देखना है ये जवाब देते हैं कि नहीं। मशवरा करने की इजाजत नहीं है। इबादिल्लाह सलासा किन को कहा जाता है? इबादिल्लाह सलासा किन को कहा जाता है? वक्त आपका गुजर रहा है। अल्लाह, इसमें मशवरा करने की भी इजाजत नहीं है। जवाब नहीं आता। अब कौन है जो यहां जवाब देकर तोहफा लेंगे? क्या तोहफा देंगे इन्हें? कुरान मजीद फुरकान हमीद मा तर्जमा कंजुल ईमान मुकम्मल 30 पारे जी। ये मेमोरी कार्ड में जी। अच्छा, इसका हदिया भी बताइए जनाब जी। इसका हदिया है 350 रुपए। 350 में आप मेमोरी कार्ड पर पूरा कुरान पाक की तिलावत और तर्जमा सुन सकते हैं जी। बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाई की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर। इबादिल्लाह सलासा यानी वो 3 कौन से अब्दुल्ला नाम वाले हैं? यानी इसको अगर आसान कर दूं मैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है अब हमारे सक्खर वालों की। मुकाबला बराबर कर सकते हैं ये अगर जवाब दुरुस्त दे दें। नंबर बताइए स्क्रीन पर। कौन सा पसंद करेंगे? 11 नंबर। 11 नंबर। बहुत खूबसूरत सवाल है और आसान भी है। जन्नत की क्यारी किस जगह को कहते हैं? नातख्वां इस्लामी भाई शेर तैयार रखें। जन्नत की क्यारी किस जगह को कहते हैं? सुनहरी जाली जी। सुनहरी जाली। हाय हाय हाय, सुनहरी जालियों। शेर में ही सुनाइए जन्नत की क्यारी किसको कहते हैं? एक तरफ रोज़े का नूर उस संत मिंबर की बहार, इस तरफ रोज़े का नूर उस संत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह। बीच में इस तरफ रोज़े का नूर। आला हजरत की क्या बात है, कैसे प्यारा शेर अता फरमा दिया। एक्चुअल लोकेशन बता दी। इस तरफ रोज़े का नूर, इस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। नबी पाक के रोज़े और मिंबर के दरमियान जो जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जन्नत की क्यारी कहा जाता है। गलती हो गई है। मौका मिला था मुकाबला बराबर करने का। बारी मुल्तान वालों की है। नंबर पसंद कीजिए जी। नंबर 4। 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा और किसके निकाह में एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियां आई हैं? ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी हैं। 2 साहबजादियां और किस सहाबी के हिस्से में या और किसके हिस्से में आई हैं? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री। आपका कहना है हजरत ज़ुन्नून मिस्री। कोई है जो यहां जवाब दे? जनाब किसको तोहफा लेना है? जवाब इनका दुरुस्त नहीं है। आज मुल्तान वाले आखिरी राउंड में न जाने क्या हो गया है। तीनों ने गलत जवाब दिए हैं। क्या तोहफा देंगे? दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा बहुत ही खूबसूरत किताब अल्लाह वालों की बातें। अल्लाह वालों की बातें किताब जा रही है जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जल्दी से अपने अब्बू के साथ मदनी काफिले में सफ़र करें। जवाब यह है कि ये शरफ दुनिया में और किसी को हासिल नहीं हुआ। हज़रत उस्मान गनी को वो शरफ हासिल हुआ कि एक नबी की 2 साहबजादियाँ यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक 2 शहजादियाँ आपके निकाह में आईं और ये शरफ और किसी को हासिल नहीं हुआ। और आला हज़रत क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से
पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। इस्लामी भाइयों को फिर मौका मिला है मुकाबला बराबर करने का। बारी आपकी है जनाब। एक नियत का हमें इंतजार भी है और नंबर आप बताएंगे जी। नंबर 7। नंबर 7। दूध पीते हैं आप? अच्छा, शौक से पीते हैं। दूध पीने के बाद की दुआ सुना दीजिए। अल्लाह, दूध पीने के बाद की दुआ। सिंध वाले वैसे कम पीते हैं, पंजाब वाले शायद याद होती दुआ, ज़्यादा पीते हैं। लेकिन देखें जनाब, दुआ किसको याद है? आज लगता है सफ़र है मगर अकेले में सवाल कुछ मुश्किल आ गए हैं। लेकिन जनाब इसी का नाम अल्लाहुम्मा बारिक लना जी, अल्लाहुम्मा बारिक लना वजिदना मिन्हु, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। मुकाबला एक बार फिर बराबर हुआ है। सक्खर वालों ने जनाब 40-40 नंबर हो चुके हैं। एक राउंड कंप्लीट हुआ है और अब दूसरा राउंड फैसला करेगा कि हमारी गाड़ी मुल्तान तक पहुंचती है या सक्खर पर ही रुक जाती है। बारी फिर एक बार जमील अंजुम की है, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से। नंबर पसंद कीजिए जनाब। दो नंबर के पीछे बताइए क्या सवाल है। तहज्जुद गुजारों तवज्जो कीजिए। तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? जो तहज्जुद का वक्त जो है वो अगर कोई एक मरतबा सो जाए नींद के बाद, फिर वो सुबह तक यानी फजर का नमाज शुरू होने का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक वो पढ़ सकता है। नींद से दोपहर को उठे फिर भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं? रात में अगर वो सो जाए, अच्छा, और फिर जब भी उठ जाए रात को जब भी सोए बगैर कुछ करे नहीं, रात में उसको नींद आ जाए, हाँ, फिर जब उठे कुछ तो और वजाहत बाकी है। आपका जवाब अधूरा है। निस्फ रात के बाद जब नहीं, मैं जवाब दोहराता हूँ, टाइम खत्म हो गया। इशा की नमाज पढ़कर, रात को कोई सोए इशा ही ना पढ़े, अच्छा इशा पढ़कर सोए, चाहे फिर कभी भी उठ जाए और उसके बाद सुबह सादिक तक उसका वक्त है, क्या एक नंबर देंगे हम इनको? इशा की ये शर्त बताना भूल गए थे। जवाब आपका गलत माना जा रहा है। बहुत आसान सवाल मुश्किल बन गया। बारी सक्खर वालों की है जनाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सक्खर वालों आज आगे बढ़ने का मौका मिला है। 1 3 8 9 10। नंबर 1। नंबर 1। आसान सवाल है उसके लिए जिसने ये पढ़ा हो। बताइए जुमा के दिन को जुमा क्यों बोलते हैं? फैज़ान जुमा रिसाले में ये जवाब मौजूद है। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी ये रिसाला पढ़ें तो बहुत सारी बरकतें हासिल करेंगे। जुमा पढ़ते रहे, जुमा बोलते रहे, मगर जुमा बोलते क्यों हैं? चलें आज सीख लीजिएगा। मंगल वाले दिन जुम्मे का सवाल हो गया जनाब, और 3 सेकंड बाकी हैं और ये टाइम भी ख़त्म हो गया। कोई है जो यहाँ बताएं, वरना अगले जुम्मे तक बदरी काफिले में सफ़र करना पड़ेगा। जी, तस्बीह मदीना। तस्बीह मदीना दी जा रही है जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इसने अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को जमा फरमाया इस निस्बत से इसे जुमा के दिन के। जुमा जीम और मीम के पेश से जमा से बना, बमाना मुजतमे होना, इकट्ठा होना। चूँकि इस दिन में तमाम मखलूक़ात वजूद में मुजतमे हुई कि तकमील खल्क इसी दिन हुई। नीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी इसी दिन ही जमा हुई। नीज़ इस दिन लोग जमा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं। इन वजूहात की बिना पर इसे जुमा कहा जाता है। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। मदीने की तस्बीह तोहफे में ले लीजिए जनाब। बारी हमारे अब है मुल्तान वालों की। नंबर पसंद कीजिए जनाब। मुकाबला बराबर जा रहा है। सिर्फ 4 सवाल हैं जो आज फैसला करेंगे सक्खर या मुल्तान। जी, नंबर 3। नंबर 3 के पीछे क्या सवाल है?
शेखैन से कौन से सहाबा इकराम अली रिदवान मुराद हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खलीफा सानी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ सुकून की सांस मुल्तान वालों ने ली होगी, 4 गलत जवाब देकर पहला सही जवाब दिया है। बारी सक्खर वालों की है जनाब, सिर्फ 3 नंबर रह गए हैं। 8 नंबर जी 8 नंबर, 8, 9 या 10, 8 पुकारा इन्होंने। खाना खाने से पहले आखिर में आप नमक खाते हैं? नमकीन कोशिश करते हैं? जवाब इसका फजीलत भी बता दें कि अव्वल आखिर खाने के अव्वल आखिर नमक या नमकीन खाने के क्या फ़वाइद हैं? जो शख्स खाने के अव्वल और आखिर नमकीन चीज़ खाएगा उससे 70 बीमारियों से उससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, ये मुकाबला किधर जाएगा? जी जनाब, जनाब 2 सवाल, मुकाबला बराबर। मजलिस ये तय करे कि अगर ये मुकाबला टाई हो जाएगा तो फिर मजीद सवालात भी आपने भिजवाने होंगे और ये मुकाबले को हमने आगे चलाना होगा। जी बारी है अब हमारे मुल्तान वालों की। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ जनाब। जनाब बहाउद्दीन ज़करिया, मुल्तान यूनिवर्सिटी पर सारा बोझ आ गया है मुल्तान वालों का। आपका सही जवाब आपको मुकाबला जितवा सकता है, गलत बाहर कर सकता है। 9 या 10? 10। कहीं ये 10 पर बस ना हो जाए। जी, जूता पहनने का इस्लामी यानी जूता पहनने का सुन्नत तरीका क्या है? आसान सवाल आ गया है। पहनने में पहले सीधा जूता पहनना और फिर उल्टा पहनना सुन्नत है। उतारने में ये है कि पहले उल्टा उतारा जाए फिर सीधा उतारा जाए। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। बारी अब सक्खर वालों की है। अगर जवाब देने से पहले कोई अच्छी नियत कर लो ना तो लगता है आसान हो जाएगा मामला है। आज से दाढ़ी शरीफ सजी रहेगी इंशाअल्लाह। है, हिम्मत कर ले माशाअल्लाह। नियत कर ली हमारे भाई ने, अल्लाह इनको इस्तिकामत दे। सब मिलके दुआ करें इंशाअल्लाह, अल्लाह इनको इनके घर वालों को सलामत रखे। आखिरी सवाल जी आखिरी सवाल बताइए जनाब, फल खाने से पहले खाने चाहिए या बाद में? अभी तो फल का दिल भी नहीं हो रहा खाने का, मगर जवाब दीजिए। आसान सवाल है। फल खाने से पहले खाने चाहिए। इमाम आला हज़रत इमाम अहमद खान ने फरमाया कि खाने से पहले खाना चाहिए क्योंकि ये खाने के लिए मुफीद है और फल नीचे कर देता है, खाने को मैदे को नीचे कर देता है। आला हजरत ने तो नहीं फरमाया, मुफ्ती अहमद खान नाइमी, मुफ्ती अहमद खान नाइमी ने नहीं फरमाया। जवाब आपका हम इसलिए दुरुस्त मान लेते हैं कि हमारा सवाल ये था कि पहले खाने चाहिए या बाद पहले में? खाने चाहिए। आपने कहा पहले खाने चाहिए। इमाम गजाली ने ये फरमाया है अगर फल हो तो पहले पेश किए जाएं ताकि तिब्बी लिहाज से उनका पहले खाना ज़्यादा मुवाफिक है। ये जल्द हजम होते हैं, लिहाजा इनको मादे के निचले हिस्से में होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, ये ज़हनी आजमाइश हमारे लिए भी आजमाइश बन गया है। अब मुकाबला हो गया है बराबर जनाब। अब जो हमारे हाजरीन के लिए सवाल थे, कहा जा रहा है उसमें सवाल इनसे पूछ लिए जाएं। ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दूसरे सवाल बनाए जाएंगे। अब चलते हैं, अब किससे सवाल किया जाए? दोनों तरफ की टीम एक नुमाइंदा चूज कर लें। सक्खर वालों की तरफ से कौन जवाब देगा और मदीनतुल औलिया वालों की तरफ से कौन जवाब देगा? जी आप देंगे। मदीनतुल औलिया जी, सक्खर वालों की तरफ से कौन जवाब देगा? आप देंगे, ठीक है। आपका नाम बताइए। वाहिद बख्श अत्तारी, अब्दुल वाहिद बख्श अत्तारी जी। जमील अंजुम या अब्दुल वाहिद भाई अब जवाब देंगे और अगर ये गलती कर गए तो ज़ाहिर मुकाबला यहां पर हमें ख़त्म करना होगा। दूध पीते बच्चे के पेशाब का क्या हुक्म है? दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नजस है, यानी वो नापाक है। और ये एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी उसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अब्दुल वाहिद साहब की। अगर दौरान वुजू किसी उज़्व के धोने में किसी को शक वाक़े हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर दौरान वुज़ू यानी धोने में शक वाक़े हो के धोया है या नहीं धोया तो फिर इस सूरत में उल्टा पाँव धोने से वुज़ू हो जाएगा। उल्टा पाँव धोएंगे यानी अगर कोई यानी ये मालूम हो कि वुज़ू रह गया है और ये मालूम ना हो कि कौन सा वुज़ू रह गया है तो फिर उल्टा पाँव धोने से वो वुज़ू हो जाएगा। अच्छा जनाब, बताया जा रहा है हमारे पास जवाब लिखा कुछ और है मगर ये जवाब भी किताबों में लिखा है। जवाब ये भी दुरुस्त माना जा रहा है। अनबिलीवेबल जनाब।
ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ نہ جانے ہمیں کہاں لے جائے گا. اب دونوں طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی اور سلیکٹ کریں گے آپ. اب ہم شعر سنیں گے, یہ یاد رہے. اب شعر میں اپنی ثوابدید پر سنوں گا, کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اشعار کے لیے ایک ایک نمائندہ دیجئے. جی عبد الواحد بھائی ہی ہوں گے. چلیں جناب, آپ کی طرف سے آپ ہی ہوں گے جناب. دونوں نے ہی ایک ایک کیپٹن بنا لیا ہے. اگر یہ جواب دوبارہ برابر ہوا تو بندہ بھی چینج کروں گا میں. ٹھیک ہے, تیار ہو جائیے. اچھا جناب, اب دائیں طرف جمیل انجم سے سوال ہے اور شعر سنیں گے امام اہل سنت کا. ٹھیک ہے, شعر یہ ہے: آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی. اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو یہی شعر آپ سے سنا جائے گا تاکہ سختی ایک جیسی رہے. جی نصاب میں, میرے پاس نصاب تھوڑی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں آپ کا نصاب کیا ہے. کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. اب تو ظاہر ہے مقابلے کا فیصلہ کرنا ہے. جی آپ سنائیں گے؟ آپ بھی نہیں سنائیں گے. کوئی ہے جو یہاں سنائیں گے؟ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی, نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ اسی کلام کا شعر ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اب سلسلہ بڑا طویل ہو گیا ہے لیکن ظاہر فیصلہ ہی نہیں کر رہے یہ لوگ. چلو بھائی اسلامی بھائی تبدیل کریں. اب اسلامی بھائی تبدیل ہوگا. جی اب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تبدیل ہوں گے اور پھر کوئی ان سے شعر سنا جائے گا. آپ کی طرف سے اسلامی بھائی آپ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور آپ ہوں گے. ٹھیک ہے. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. سارے اسلام بھائی خاموش رہیں گے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جناب اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے یہ تاب و تواں تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے آپ کی. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, کہ دن ہو بھلے کہ پھول کھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. میرا بس چلے تو میں ان دونوں ٹیموں کو سلیکٹ کر کے اگلے راؤنڈ میں لے جاؤں. اتنا شاندار مقابلہ. لیکن چونکہ ہمارا جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک ٹیم کو پیچھے لے کر جائیں گے, تو اس لیے جناب اب سوال تھوڑا سا فقہی کریں گے اور اب ان دونوں اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کر تیسرے اسلامی بھائی سے سوال ہوگا. اب جناب سوال ہے مدینہ الاولیاء ملتان. پہلے کریں گے سکھر والا. مدینہ الاولیاء ملتان والے یہاں کھڑے ہیں. نماز کی کتنے فرائض ہیں وہ فرائض سنائیے. پہلے کتنے ہیں اور وہ فرائض سنائیں گے آپ. نماز کے 7 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجدہ, قعدہ اخیرہ, خروج بسنعہ. جواب درست دے دیا ہے. وضو کے کتنے فرائض ہیں اور وہ فرائض سنائیں گے آپ. وضو کے 4 فرائض ہیں. جناب پورے سر کا مسا, پورے منہ دھونا, پورا منہ دھونا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, پورے سر کا مسا کرنا, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. مسا پورے سر کا مسا کرنا, چوتھائی سر کا مسا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. اب اشاروں کی طرف جانا ہوگا. میں نے ابھی خود ہی تحریر کیے ہیں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائی اب اپنی جگہوں پر پہنچ گئے ہیں. اب تک کا ٹاپ اسکور بھی دونوں ٹیمیں اچیو کر چکی ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اشارہ آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے.
ٹھیک ہے, اب دونوں میں سے ایک پرچی آپ پر, ٹھیک ہے, یہ مجھے دے دیں, آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. ہائے ہائے ہائے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آسان نہیں ہے اشارہ. بادشاہ, بادشاہ, امیر, امیر علیہ سنت, امیر اہل سنت, امیر, شہزادہ امیر علیہ سنت, نقشہ, 6 سیکنڈ باقی ہیں. اللہ 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 اللہ. جناب اپنی جگہ بیٹھیے گا, یہ اشارہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا تھا. آپ بیٹھیے, اب آپ کی باری ہے. کون آئیں گے آپ کی طرف؟ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے, لپ اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلائیں گے, صرف اشارہ کریں گے. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امیر اہل سنت, امیر اہل سنت, امیر اہل سنت نے جواب درست دے دیا ہے. سکر والوں کو آسان اشارہ آیا اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے 2 اشارے بیٹھ کر لکھے, امام اہل سنت یا امیر اہل سنت. ملتان والوں کی باری امیر اہل سنت پر آئی, امام اہل سنت پر آئی. اعلیٰ حضرت کا اشارہ واقعی تھوڑا سا مشکل تھا. اب شاید ہماری مدنی چینل کی مجلس کو یا ذہنی آزمائش والوں کو یہ اشارہ بنانا پڑے گا. ہو سکتا ہے اشارہ کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس اشارہ ہو, مگر ملتان والے جو شاید ہمارے ناظرین انہیں فیوریٹ سمجھ رہے تھے, مجھے بھی میرے موبائل پر بہت سارے میسیجز آئے کہ آج ملتان کی ٹیم آگے بڑھ جائے گی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. ملتان والوں کو موقع ملے گا, یہ آپ کا آخری مقابلہ نہیں تھا انشاءاللہ. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے آگے آئیے, شاندار مقابلہ کیا آپ نے ماشاءاللہ. جی اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. 1200 کے مدنی چیک کے لیے پہلی قرآن دازی ہے 1472 1472. ارے بھائی ماشاءاللہ آج کتنے, آپ تو 26 ماہ کو بڑھانا پڑے گا. آئیے ذرا مدنی چیک لے لیجیے اپنا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. وقف مدینہ ہونے کی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 56 نمبر لیے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے, 54 نمبر لیے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. اب باری ہے ایک اور قرآن دازی کی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں, اور وہ ہے مدنی تحفے کی. 1458 1458 نمبر کے اسلامی بھائی ہیں. ارے واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یہ بھی میرا خیال ہے آج داڑھی کی نیت کر تو چکے ہیں, پوری کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. جناب مدنی تحفہ پیش کیجئے ان کو, جائیے آپ اپنا تحفہ. ایک اور قرآن دازی ہو رہی ہے پورے مکتبۃ المدینہ پر جا کر, کوئی بھی ایک چیز اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں. 1526 نمبر 1526 سبحان اللہ. ویسے ہی ماشاءاللہ اچھے طالب علم ہیں, اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب جا کر آپ مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. ملفوظات اعلیٰ حضرت غالباً اسلامی بھائی نے پسند کی ہے اور اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم تمام اسلامی بھائیوں کو علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد دانی صاحب. کیا ہو گیا, پتی ہو گئی؟ ہمارے دانش بھائی نے داڑھی شریف کی نیت کر دی ہے ماشاءاللہ. العلم